چھوٹا سا واقعہ سن لو. نبی موسیٰ بہت بڑا نبی ہے. نبی موسیٰ کو فیور آیا. جب فیور آیا ان کے ساتھ ان کے جو کمپینینز تھے ان کو بھی آ گیا, 3-4 کو فیور. تو جو کمپینینز تھے وہ سیدھا گئے ڈاکٹر کے پاس, اس زمانے کا حکیم ڈاکٹر جو بھی تھا. جا کے ان لوگوں نے میڈیسن لیا. موسیٰ نے کہا نو آئی ایم ناٹ گوئنگ دیئر, میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. توکل بہت اچھی بات, اف یو ٹرسٹ اللہ بہت اچھی بات. وہ گئی 3 دن کے بعد وہ ان کے سارے جو کمپینینز تھے سب کو فیور چلا گیا, ہیلتھی ہو گئے. آئے موسیٰ کے پاس, واٹ ہیپن, انگلش میں نہیں بولا, مجھے کیا ہوا آپ کو, ابھی تک نہیں ہوا صحیح, جو ہم تو گئے تھے. موسیٰ نے کہا نہیں میں تو اللہ پہ بھروسہ کیا. بے شک بہت اچھی بات ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنا بھی چاہیے. تو اب یہ لوگ ہنسنے لگے. موسیٰ کو بڑا ہرٹ ہوا, بہت ہرٹ ہوا, اس لیے کہ بخار کے بارے میں یہ ہے فیور. اگر ایک رات کسی کو فیور آئے تو اللہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا, کفارہ ہے. کیا سن رہے یار, فائدے کی بات کر رہا نا. مومن کے لیے ایک رات کا بخار 2 ایئرز کے گناہوں کا کفارہ. بھائی ڈزنٹ مین کہ آپ حیدری امام بارگاہ میں بیٹھ کے بولو اللہ ایک رات کا بخار دے دے. میں بہت ریلیکس ہو کے مجلس پڑھ رہا, مجھے آپ کا موڈ کا اندازہ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات. تو موسیٰ سیدھا طور پہ گئے. طور پہ جا کے کہا پروردگار واٹ ہیپن, مجھے بھی بخار آیا, ان کو بھی بخار آیا. وہ صحیح ہو گئے, فیور ان کا چلا گیا, میرا فیور ابھی تک ہے. تو آواز آئی موسیٰ, وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, حکیم ڈاکٹر جو بھی تھا اس زمانے کا, ڈاکٹر کے پاس گئے تھے. تو موسیٰ نے کہا بٹ میں تو تیرے پر ٹرسٹ کیا, میں تیرے پر توکل کیا, اللہ ان کو صحیح کر دیا مجھے نہیں. وہ اللہ نے کہا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے. تو ان لوگوں نے کہا, موسیٰ نے کہا لیکن میں تو تیرے پر بھروسہ کیا. اللہ نے کہا انہوں نے دوا کھائی, تو انہوں نے کہا میں تیرے پر بھروسہ کیا. پھر بولو, آواز آئی موسیٰ اس دوا میں اثر کس نے دیا تھا, اس دوا میں شفا کس نے دی, وہ ہم نے دی. اسی لیے میں بول رہا ہوں ہر چیز کا پروٹیکشن کرو, بوسٹر لو سب لو, لیکن سے تھینک یو ٹو بی بی زہرا ایوری ڈے, تھینک یو ٹو یور اللہ ایوری ڈے کہ پروردگار آج میں بچ گیا. ہو سکتا کل یہ وائرس میرے پاس آ جائے. یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنی اسمارٹنس ہماری کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے بی بی زہرا کا کہ بچوں کا صدقہ ہے. تو ان کی لائف کا اتنی بڑی ریچسٹ لیڈی کی بیٹی, ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے, اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ, اتنی سافٹ اسپوکن. آج ہمارے پاس کتنے ہم ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور کتنے سافٹ اسپوکن ہیں. میں جنرل بات کر رہا, آئی ڈونٹ نو یو, میں جنرل بات کر رہا ہوں, پلیز برا نہیں ماننا, اپنے آپ کو چیک کرنا. کیا میں اپنے غریب رشتہ دار سے ویسی بات کرتا جیسے ایک امیر سے بات کرتا, پور فیملی ممبرس. آپ سوچو بیوی کا حال کیا ہے. اگر آج کوئی ملینر کی بیٹی ہے تو اس کا حال کیا ہوگا. مکے میں شادی ہو رہی تھی ایک یہودی کے پاس, کافر کے پاس. اس نے آگے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ, انہوں نے یا رسول اللہ نہیں بولا, میں بول رہا ہوں یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کو میری بچی کی شادی میں بھیجیں. اللہ کے رسول نے کہا اوکے. شادی کا دن آیا, بی بی ختیجہ بھی ہے, اللہ کا رسول بھی ہے. ایک ڈریس نہیں تھا شادی کا, ایک پراپر ڈریس نہیں تھا. پلیز غور سے سنو, بہت امپورٹنٹ میسج ہے. ایک پراپر ڈریس نہیں تھا بی بی کا. ختیجہ تو ماں ہے, رسول تو رسول ہے, ٹھیک ہے, بی بی زہرا ہے, لیکن ختیجہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر. مثال کے طور پر میں آپ کی لینگویج میں بات کر, دینے کے بعد یو نو ویری ویل کہ سارا پیسہ اسلام کو دیا ہے. صحیح بخاری میں ہے, صحیح بخاری میں کہ گولڈ کی برکس تھی, ڈائمنڈز تھا, پلیٹنم تھا, سارا اسلام کو اللہ کے رسول کو دے دیا. اتنی دولت دینے کے بعد ایک لوتی بیٹی, اونلی ڈاٹر, ڈریس نہیں ہے. بی بی ختیجہ نے پلٹ کے اپنے ہسبینڈ سے یہ نہیں کہا کہ میری ایک بیٹی ہے, میں نے اتنا پیسہ دیا ہے, آپ ایک ڈریس لا کے دو. اطاعت رسول یہ ہے. کیا بول رہا ہوں, we have to be obedient like this. ہم $1 دیتے کسی کو, £1 دیتے کسی کو, we think 1000 times to give. بی بی زہرا کی زندگی سے یہ سیکھو کہ آج اگر میری کوئی ملینر باپ ہے تو اس کی بیٹی کا کیا حال ہے, یہ چیک کرو, اولاد کو صراط مستقیم پہ لاؤ. یہ سب سے امپورٹنٹ میسج ہے. ایک دعا پہلے دے دیتا بیفور آئی فورگیٹ. بی بی زہرا کے لیے ٹل ان کی ولادت آ رہی 20 جمادی الثانی کو, 20 جمادی الثانی تک. یو اسٹارٹ فرام ٹمارو. ایکچولی وہ فرائیڈے سے پڑھنا ہے, بیوی کی ولادت تک 4-5 دن 6 دن ہے شاید, یا 8 دن ہے. 20 جمادی الثانی 10 منٹ یا 2 رکعت صرف نماز ہے اور 2 قرآن کے سورے. آپ پڑھ کے دیکھو, آپ یقین کرو کہ یہ وہ عمل ہے بیوی کا, وہ بیوی کا عمل ہے کہ دنیا میں جہاں بتایا قرآن کا سورہ ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے, لیکن واسطہ بیوی کا ہے. بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا. کیا کرو, نیت کرو 2 رکعت نماز کی. میں نے برمنگھم میں بتایا یہ بات, 2 رکعت نماز برمنگھم میں, لیکن آپ کی جماعت میں نہیں پڑھا ہوں, پنجابی بھائیوں کے پاس, تو اربعین میں آ رہا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھو, نیت کرو کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. یہ کس کے کام کے لیے فائدہ ہے. امیگریشن کا اگر کسی کو ایشو ہے, ڈے ٹو ڈے لائف میں سٹریس ہے, سٹریس, بزنس تمہارا کا گراف نیچے آ رہا, 3 چیز ہو گئی.
اولاد کسی کی نہیں ہے، صراط مستقیم اگر اولاد نہیں ہے تو پڑھے، اگر اولاد ہے اور صراط مستقیم پہ نہیں ہے تو پڑھے، رزق کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایون یہ پڑھ کے ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلم سالو ہوتے، محبت پیدا ہوتی، اس لیے کہ تم کو بولنا ہے کہ پروردگار جیسے امام علی اور مظلوم بی بی زہرا میں محبت تھی، پیار تھا، ویسا پیار ہماری ہیپی میرڈ لائف ہو جائے۔ آپ یقین کرو ڈیورس تک بات آ گئی تھی، لیکن جب سے انہوں نے یہ عمل شروع کیا ان کے گھر میں اب بچے بھی ہو گئے، ہیپی میرڈ لائف بھی جاری۔ تو یہ عجیب عمل ہے بی بی زہرا کا، جو بیوی کی ولادت تک پڑھو، تم پڑھ کے دیکھ لو، میں کچھ نہیں، آپ کو آدھا گھنٹہ نکالنا ہے، 2 سورہ قرآن کے پڑھنا ہے اور وہ بڑے مشہور سورہ جو پڑھنا ہے، آپ پڑھ کے دیکھو، ثواب کا ثواب ملے گا، تمہاری زندگی بدلے گی، رزق کے لیے بہت اچھا ہے، رزق کے لیے، بزنس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر کسی کا گراف لاسٹ ایئر جب میں 2 سال پہلے جب بستان زہرا میں پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ دیا تھا، تو بہرحال میں آپ کو پھر آپ کو دے رہا کہ کرنا کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھو، نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، جسٹ 2 رکعت۔ مظلوم بی بی زہرا سے حاجت کی، یو کین امیجن اگر آپ بی بی زہرا سے مانگ رہے تو کیا کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ کے پاس اس سے بڑا واسطہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ ہمیشہ بولنا اپنی نماز میں بے حق فاطمہ و بیہا و بالوا بنی، اس میں بی بی زہرا کا واسطہ ہے، ان کے بابا، ان کے فادر اللہ کے رسول کا، ان کے ہسبینڈ امام علی کا، اور مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک سارے اماموں کا واسطہ ہے۔ 2 رکعت نماز نیت کرو کہ میں مظلوم بی بی زہرا سے پڑھوں، حاجت کی بیوی سے حاجت قربتاً لے لینا۔ پہلی رکعت میں ایک مرتبہ سورہ کوثر، جسٹ ون ٹائم سورہ کوثر، یہ سورہ بھی اولاد کے لیے بہت اچھا ہے، یہ مکی سورہ ہے، اور یہ سورہ بی بی زہرا کی ولادت کے وقت آیا تھا، اور یہ سورہ سے اولاد ہوتی، یہ سورے سے رزق کھلتا، یہ سورے سے، پلیز غور سے سنو، جو ہم جا کے ڈاکٹرز کے پاس سے پلز کھاتے نا سٹرس کی، سٹرس دور ہوتا، سکون ملتا، پیس چاہتے، پیس، you know why؟ پیس کیوں بول رہا؟ یہ سورہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول کو بڑا سٹرس ہو گیا تھا، مکے کے کافر اور مشرکین نے کہا کہ رسول کی نسل جنریشن ابتر ہو گیا، اب ان کو اولاد نہیں ہے، ان کو بیٹا نہیں ہے، ان کو بیٹی ہوئی، تو اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی، ہرٹ ہوا، سٹرس ہوا، پیس نہیں تھا، تو اللہ نے یہ سورہ بھیجا تھا، اب بولا تھا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پیس چاہتے۔ آج پیس کس کو نہیں چاہیے؟ ہر آدمی کو پیس چاہیے، اور پیس ہے ہی نہیں۔ یہ سورہ دوں گا، ڈیلی 18 ٹائمز یہ سورہ پڑھو، پڑھ کے بیوی کو بولو بیوی آپ کے نام کا سورہ ہے، مجھے پیس چاہیے، میں سٹرس میں، ہارٹ کے پرابلم سے سٹرس میں ہوں، مدر آف آل ڈیزیز، مجھے بچا لو، یہ سورہ تم کو بچا، اتنا پیارا سورہ ہے۔ تو پہلی رکعت میں ایک علم، ایک مرتبہ سورہ کوثر، دوسری رکعت میں ایک علم اور ایک مرتبہ جس سورہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ، دیٹس آل، لائک فجر پریئر۔ پہلی رکعت میں سورہ کوثر ہے، سیکنڈ رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد۔ سورہ قل کے بارے میں 2 منٹ بول دو کہ سورہ قل مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے۔ کیوں؟ سورہ قل میں ٹوٹل وحدانیت کا اعلان ہے، اللہ کی کمپلیٹ وحدانیت کا اعلان ہے۔ قرآن کے ہر سورہ مولا حسین، لیکن کثرت سے امام حسین سورہ کی تلاوت کرتے تھے، کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ آپ یہ سورہ کی تلاوت میں کیا کروں، میرے پاس 3 دن یا 3 گھنٹے، تو سورہ قل سے اتنے حالات صحیح ہوتے، احد کا ایک عمل ہے، صمد کا ایک عمل ہے، کیا اس کی برکتیں سورہ قل کی۔ تو سیکنڈ رکعت میں سورہ قل پڑھو، قنوت پڑھو، نماز ختم کرو، فجر کی نماز ہے، بیوی کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھنے کے بعد تسبیح ضرور پڑھو، لیکن تسبیح بھی تیز نہیں پڑھنا، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، تھوڑا سلو پڑھنا، اس لیے کہ کل بولوں گا تسبیح کے بارے میں، تسبیح خود زندگی بدل دیتی، تسبیح بی بی زہرا، یہ پڑھنے کے بعد ہاتھ کو اٹھاؤ، اس کے بعد 2 قرآن کے سورے پڑھو، فیمس سورہ، ابھی آپ نے سنا سورہ یاسین، قرآن میں سورہ یاسین کے فوراً بعد والا جو سورہ ہے سورہ صفات، سورہ صفات، پہلے یاسین پڑھو اور سورہ صفات۔ یاسین ایک ایسا سورہ ہے کہ اگر ڈیلی کوئی یاسین پڑھے تو اس کا ہاتھ بڑا مضبوط رہتا، اس لیے کہ یہ قرآن کا دل ہے، سورہ یاسین ہاتھ کو مضبوط کرے گا، یہ اللہ کے رسول کا سورہ ہے، لیکن یہ سورہ جبھی بھی پڑھ، whenever you recite this surah، کیا بولنا؟ when you start بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، ایک سیکنڈ رک کے صلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل، then you say والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کیوں؟ یاسین اللہ کے رسول کا نام ہے، اللہ نے سرکار کو یاسین کہا، طٰہٰ کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، یہ سارے اللہ کے رسول کے نام ہیں۔ اور یاسین سن لو پلیز، غور سے سن لے، میرا اسکیڈول میں نہیں تھا یہ، آ گیا بیچ میں۔ یاسین پڑھنے کے بعد when you recite at home، یہ عمل میں سورہ یاسین اور سورہ صفات پڑھ کے بی بی زہرا کو گفٹ کرنا، یہ جو میں نے آپ کو ابھی عمل بتایا ولادت تک پڑھنے کا، تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرو۔ if you want you can start from tonight، ہو سکتا ہے آج کی رات ہی تمہارے حاجات پورے ہو جائے۔ بیوی کے پاس ابھی سورہ یاسین میں سنا نا، اللہ کن فیکن کا مالک ہے، رحمت نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، عذاب نازل کرتے ہوئے دیری کرتا۔ تو یہ دونوں سورے ہو سکتا میں سنڈے تک یہاں ہوں، منڈے تک UK میں ہوں، ہو سکتا اس سے پہلے تمہارے سارے کام ہو جائے، شک مت کرو، یقین رکھو۔
फेथ को अपने स्ट्रांग करो, बिलीव को स्ट्रांग करो, शक मत करो कि अरे कैसा होगा, वो नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा, बीवी नहीं करेंगी तो और कौन करेगा। ये दोनों सूरह पढ़ के बीवी को गिफ्ट करो और उसके बाद बोलो बेहक के फातिमा व अबीहा व बालवा व बनिया, परवरदिगार ये सूरों को कबूल कर ले, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। आप पूरी लिस्ट लेके बात कर सकते, लेकिन बीवी का वास्ता लेके बात करते। 30-34 चीजें बताता कि जब भी सूरह यासीन पढ़ो, whenever you recite सूरह यासीन, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं, गौर से सुन। जब भी सूरह यासीन तुम रेसाइट करो, सेमेट्री में रेसाइट करो, घर में करो, ये करो, अगर आप डेली सूरह यासीन पढ़ते तो अल्लाह तुमको फिशार खबर से बचा लेता। तो हमारे जहनों में भी नहीं है फिशार। और तीसरी चीज क्या करो मालूम, जब सूरह यासीन पढ़ो ना, हाथ उठा के एक दुआ करो, एक जुमला बोलो, परवरदिगार अगर ये जो मैंने सूरह यासीन पढ़ी है बीबी ज़हरा को मैं गिफ्ट कर रहा हूं, उनके सदक़े में अगर पूरी दुनिया में अगर किसी मोमिन पे फिशार है तो इस यासीन की बरकत से उसके अजाब को खत्म कर दे। गिव इस्लाम हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान है, इसका इतना फायदा होगा। मिसाल के तौर पर साउथ लंदन में तुमने शुरू किया आज पढ़ना, 10 इयर्स तक 20 इयर्स तक तुम इसी अंदाज से पढ़ते रहे, 20 इयर्स तक। 20 इयर्स के बाद तुम्हारी डेथ हुई, मरना तो है ना। आप बोलेंगे जिंदगी की बात करो, मरने की क्या बात कर। मैं कोई मौत पे नहीं बोलूंगा, पूरा 10 दिन पढ़ा हूं यहाँ पे मौत के। तो 20 इयर्स के बाद आपकी डेथ हुई, आपको लेके जाके किसी सेमेट्री में या बंद किया। 20 इयर्स तक तुमने डेली सूरह यासीन पढ़ के दुआ ये की कि अल्लाह इसका सवाब सारे मरूमीन को दे। 20 इयर्स के बाद जब तुम ग्रेव के अंदर गए, तुम्हारा बेटा नीचे लिटाया, ग्रेव को बंद किया, जैसी ग्रेव बंद हुई तो वो 20 इयर्स की सूरह यासीन अल्लाह तुमको रिटर्न करता। सोचो यार, ऐसा रिटर्न करता कि हसीन और खूबसूरत चेहरे आ जाते, तुम्हारी ग्रेव जो डार्कनेस में, अंधेरे में, वो नूर में बदल जाती। तो मुर्दा पूछता कि ये क्या है। मैं एक नेकी की बात कर रहा, एक नेकी की सिर्फ सूरह यासीन की बात कर रहा, छोटी ग्रेव बड़ी हो जाती। वो पूछेगा कि ये कहां से हुआ, क्यों हुआ, किस नेकी का, तो बोला जाएगा कि तू 20 साल तक दूसरे मोमिनी के लिए सूरह यासीन पढ़ता था तो अल्लाह ने तेरे लिए पढ़ा दी। तो दुआ ये इतना पावर है बीवी के नाम का। अभी तो मैं बीवी की जिंदगी के जो हिस्से बताऊंगा आपको कल और परसों में। औलाद, एक बेटी को माँ बाप के साथ कैसे रहना, एक वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ कैसे। आज जो मेजर इश्यूज है कम्युनिटी का, वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ के प्रॉब्लम्स, मैं सीनियर्स की बात नहीं कर रहा, समझ में आई बात। हस्बैंड एंड वाइफ का इश्यू अगर तुम्हारे घर में नहीं है तो जस्ट से थैंक यू टू योर अल्लाह। बीवी ने बताया कि एक शौहर के साथ एक वाइफ को कैसे रहना है, कल सुनना। उसके बाद द मोस्ट सेंसिटिव रिलेशनशिप जो आज के दौर में वो क्या है, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ। बीबी ज़हरा ने 4 साल अपनी मदर इन लॉ बीबी फातिमा बिनते असद के साथ 4 years she spent। आज ये मैं आज नहीं छेड़ रहा कुछ भी, मैं खाली हेडलाइंस देके जा रहा कल के लिए, कल और परसों के। बीवी की लाइफ का ये इश्यू भी है, ये भी एक पहलू है हाउ शी हैज स्पेंट। वो सीरत को देखो, अगर बीवी ज़हरा की सीरत को देख के चलेंगे तो आज सास बहू का, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और एक ही जुमला बोलते रहना, बेख फातिमा व अबीहा व बालवा व बनिया।